اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام تحلیلی جائزہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا دن نہایت ہی متبرک دن ہے۔ ولادت بسعادت آمد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل البیت علیہ السلام کے چشم و چراغ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی عنوان سے جو گزشتہ دنوں میں ہماری گفتگو کا سلسلہ رہا، تحلیلی جائزے کے عنوان سے، اور اس میں سے جو مہم چیز ہے، جیسے آغا نے بھی فرمایا تھا، اور فرمایا کہ سب سے مہم چیز یہ ہے کہ اور بلکہ ہمارے فرائض میں سے ہے کہ واجب عینی ہے آج کے اس دور میں، وہ ہے دفاع اہل البیت علیہ السلام، احیاء دین جس کو کہا جائے۔ یہ جو ہے وہ ہر خاص و عام کے اوپر واجب ہے، بلکہ کسی زمانے میں ہو سکتا تھا کہ یہ واجب کفائی عمل ہو، لیکن آج کل کے اس دور میں یہ واجب عینی عمل ہے، اس عنوان سے کہ چونکہ منفی الکفایہ نہیں ہوا، اس وجہ سے واجب عینی ہے۔ تو اس میں سے ایک جو ہے وہ ذکر عظیم اہل البیت علیہ السلام کو احیاء کرنا اور اس کو دنیا تک پہنچانا اور صحیح تاریخ کے ساتھ پہنچانا، چونکہ ظاہر ہے کہ تاریخ کو دو قسم کے لوگوں نے لکھا ہے۔ ایک تاریخ کے جو لکھنے والے ہیں وہ ظاہر ہے کہ منافقین ہیں، اصحاب میں سے منافقین، انہوں نے تاریخ لکھی ہے اور تاریخ بھی زیادہ مقدار میں لکھی ہے، اور ایک طرف جو ہے جو تاریخ ہے وہ خود اہل البیت علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی لکھی گئی تاریخ ہے۔ تو در حقیقت وہ جو منافقین کی تاریخ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سچوں نے لکھا، جو اہل البیت علیہ السلام نے لکھا، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم کوئی روایت لے تو وہ گھر والوں سے لینا چاہیے، نہ یہ کہ باہر والے لوگوں سے آپ روایتیں لیتے رہو۔ گھر والوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو گھر والے ہیں ان کو زیادہ اس چیز کا پتہ ہے، اور گھر والوں میں بھی بعض لوگوں نے تو ان لوگوں کو بھی گھر والے بتا دیے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک احانتیں کیا کرتے تھے، خود اسلام کی احانتیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی احانتیں کرتے تھے گھر کے اندر رہ کر۔ تو پس یہ منافقین کا سلسلہ صرف باہر کے حد تک نہیں تھا، بلکہ گھر کے اندر بھی وہ منافقین تجاوز کر گئے تھے، اور اس کی جو ہے مثال جنگ جمل کی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سچے جانشین، خلیفۃ بلا فصل، امیر المومنین علیہ السلام، جو پراپیگنڈا بنایا گھر والوں نے۔ یہاں بات میں نے جو گھر والوں کی کی ہے وہ صرف ان شخصیات کی ہے کہ جس کے اوپر خطہ یہ آیت کریمہ جو اہل البیت کی آیت، اہل البیت بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر جو فرمائے وہ 5 شخصیات ہیں، اور پھر جا کے دیگر جو ان کے اولادیں ہیں 12 جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے۔ تو یہ جو ہے اصل اہل البیت ہے۔ یہ جو دوسرے ہے، یہ اس کو بعض لوگوں نے کہا چلو گھر والے وہ ہے تو یہ بھی تو گھر والے ہیں، تو یہ گھر والے نہیں تھے، یہ گھر کے اندر آ چکے تھے۔ وہ گھر والے وہی ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ خود اہل البیت علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی نو جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز چونکہ گفتگو کا سلسلہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے تھا، اور آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نہایت ہی معزز شخصیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز محفل گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے جی الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آج اس عظیم مناسبت کے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ قبلہ اصل میں ہماری گفتگو کا سلسلہ مرجع قدر مرجع جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ کے اس کلام کے اوپر ہے جو خطاب ہے، اور قم المقدسہ میں انہوں نے اجتماع خواتین میں جو ارشادات فرمائے تھے اسی عنوان سے ہے۔ لیکن چونکہ آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت باسعادت بھی ہے، تو ابتدائی 2 منٹ قبلہ اگر آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عنوان سے کچھ کہنا چاہیں، بسم اللہ فرمائیں۔ جی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام عالم تشیع کو، بالخصوص تمام عالم اسلام کو، پیغمبر اسلام کے لیے جو خوشی کا سب سے بڑا موقع تھا جی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت، سبحان کیونکہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت تفسیر سورہ کوثر بن کے آغوش جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں آئی، اور پیغمبر اسلام نے اس کی بڑی خوشی منائی۔ اللہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلق میں، خلق میں، صورت میں، سیرت میں، انداز، رفتار، گفتار، ہر اعتبار سے اپنے نانا، اپنے پیغمبر اسلام کے وارث بھی ہیں اور شبیہ بھی۔ حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں کو، امام حسن و حسین علیہ السلام کو انتہائی پیار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام ہوں یا امام حسن علیہ السلام ہوں، جو سوار دوش نبی کہے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلی شخصیت جو سب سے پہلے جس نے پیغمبر اسلام کو خوش کیا، اس ذات کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ بظاہر دنیا میں آ کر، اور خلق حسن پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، عالم اسلام میں مشہور ہے۔ 2 چیزیں ان کی بہت مشہور مخصوص ہے، ایک خلق حسن علیہ السلام اور ایک دسترخوان امام حسن علیہ السلام۔ دسترخوان امام حسن علیہ السلام جو تمام مدینے میں آنے والوں کے لیے، مسافرین ہوں، غرباء ہوں، فقراء ہوں، سب کے لیے بچھا رہتا تھا۔ یہ دسترخوان نہیں تھا، بلکہ امام حسن مجتبیٰ تمام اس زمانے کے غریبوں کو بظاہر پال رہے تھے، اور اس پہ آنے والے، بیٹھنے والے، کھانے والے سب جانتے تھے، اور جا کر جو ہے اس بارے میں سمجھتے تھے۔ جبکہ اس کے مقابل میں کہیں ایک اور بھی دسترخوان بچھایا گیا تھا شام میں کہ ہم بھی دسترخوان بچھائیں گے، تو جو امام حسن کے دسترخوان پر کھانا کھانے والا اتفاق سے وہاں پہنچا، اور جب اس نے لقمہ اٹھایا تو اس میں بال تھا، سامنے بیٹھا ہوا جو امام حسن کے مقابل میں انہوں نے دسترخوان بچھایا تھا، حاکم نے دیکھ کر کہا رکیے رکیے، آپ کے لقمے میں بال ہے۔ تو اس نے وہیں پہ لقمہ رکھا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم ایسے دسترخوان پر کھانا نہیں کھائیں گے جہاں اتنی باریک نظر ہو کہ لقمے کا بال بھی دیکھ لیا جائے۔ ہم تو اس دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے جو کریم ابن کریم کا دسترخوان ہے۔ اور دوسرا خلق حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بہت مشہور ترین واقعہ ہے کہ جب اس نے آ کے برا بھلا کہا، شام کی طرف سے آیا ہوا شامی، تو امام نے اس سے اخلاق سے پیش آئے۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ تو اس سے اخلاق سے پیش آتے جب سے وہ برائی کر رہا ہے آپ۔ امام نے کہا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی خرچ کرتا ہے، اس کے پاس برائیاں تھیں، اس نے برائیاں خرچ کی، میرے پاس اچھائیاں ہیں، میں اچھائیاں خرچ کرتا ہوں۔ آپ کا کرم، آپ کی سخاوت، آپ کا دسترخوان، آپ کا خلق کائنات میں نہ اس کی کوئی مثال اس سے پہلے ہے، اور نہ کوئی مثال دنیا میں معصومین کے بعد کوئی آج تک پیش کر سکا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر پیغمبر اسلام ہے، اور ہم تو سبط اکبر کہتے ہیں، مگر قرآن نے مباہلے سے یہی کہہ دیا ہے کہ آج سے امام حسن و حسین فرزند پیغمبر اسلام ہے۔ جب بھی ہم ان کو خطاب کرتے ہیں، کبھی زیارت میں بھی خطاب کیا جاتا ہے تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ کہہ کے پکارا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ وہ ابتر کا تانا دینے والے آج خاموش ہو گئے،
اور بالکل خاموش ہو گئے کہ جو تھوڑا تھوڑا بھی ان کے اندر رمق باقی تھی کہ جی نبی کے پاس بچے نہیں ہیں، بیٹی ہوئی تو کہنے لگے کہ بیٹی ہے تو نسل کیسے چلے گی. جی جب حسن مصطفیٰ پیدا ہوئے تو وہ سب کے منہ پہ تالا لگ گیا کہ اب پیغمبر کی نسل کو کوئی نہیں روک سکتا. بے اور شک اللہ نے بھی ثابت کر دیا، اے میرے حبیب آپ کی نسل تو کوثر ہے، اللہ ابتر اگر ہے تو آپ کا دشمن ہے. ٹھیک. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے مختصر وقت میں وضاحت فرمائی. میں اگلے سوال کی طرف، چونکہ یہ شخصیات اس قدر مہم ہے اور ضروری ہے، تو آج جس شخصیت کی ولادت باسعادت کے عنوان سے مومنین خوش ہے، خود مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت برکاتہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے نسل پاک سے یہ کوثر ہے، یہ سلسلہ ہے، تو میں اسی عنوان سے، چونکہ ابتدائی انہوں نے خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے عنوان سے گفتگو کی، اور ان کی شخصیت کو تمام بشریت کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے نمونِ عمل قرار دیا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کس طریقے سے ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، اس پر بھی اگر وضاحت فرمائیں. جی، اس لیے کہ دیکھیے بہت سارے مسائل میں جی اور بالخصوص قرآن کی روشنی میں خلاق عالم نے جو ایک چھوٹا سا اعلان کیا، اور تمام عالم اسلام کے لیے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ آج بھی واضح ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کو خطاب کر کے پروردگار کہتا ہے کہ نبی یاد کرو وقت کہ جب آپ فقیر تھے، ضرورت مند تھے، اور آپ کے پاس دولت نہیں تھی تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو یہ ایک عمل تھا جناب خدیجہ کا کہ جس کو خدا نے اپنا عمل کہا ہے. اب اگر ہم ان کی اس شخصیت کی فضیلت بیان کریں، اس کے کمالات بیان کریں کہ جس کے عمل کو خدا خود اپنا عمل کہہ رہا ہے، جی اور آج جو مسلمان سر اٹھا کے جی رہے ہیں، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اس دولت کا ہی اثر ہے. بے شک کہ جس نے اگر اس زمانے میں دولت نہ دی ہوتی تو آج مسلمان سر اٹھا کے نہ چلتے. جی اور کم سے کم فضیلت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ ہے کہ وہ جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی ہیں. سبحان یہ اتنی بڑی امانت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس کو لینے کے لیے خلاق عالم نے پیغمبر کو معراج پہ بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ سب کچھ ہم زمین پر بھیجیں گے، قرآن بھیجیں گے، احکام بھیجیں گے، نمازیں بھیجیں گے، توحید بھیجیں گے، سب بھیجیں گے. مگر جب فاطمہ کی بات آئے گی تو اے میرے حبیب آپ کو معراج پہ آنا پڑے گا. اور معراج کو بلا کے اتنا پاکیزہ نور، اتنا طیب و طاہر نور کہ جس کو جبرائیل جیسا ملک بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ نور جب پیغمبر اسلام کو دیا. اور جب اس کو دنیا میں لانا ہوا تو اس کے لیے جناب سید زہرا کو دنیا میں لانے کے لیے اللہ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا. اللہ نے اتنا امانت دار سمجھا، اتنی امانت دار وہ بی بی کہ اللہ کی نظر میں کہ اپنی اتنی بڑی امانت اللہ کے عالم نے کسی اور کے حوالے نہیں کی، اور پیغمبر کو قیامت تک کے لیے تانے ابتر سے بچانے والی شخصیت کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اگر ہم دو لفظوں میں کہیں کہ شوہر پایا تو سردار الانبیاء، بیٹی پائی سید النساء العالمین، خود اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. داماد پایا تو سید الاوصیاء ہے. بچے پائے تو سید الشباب اہل جنت کے جوانوں کے سردار. یعنی سرداروں کے گھرانے میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا ایک احترام ہے، ایک عظمت ہے. کم سے کم عظمت یہ ہے کہ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. پیغمبر والہانہ محبت کرتے تھے، پیغمبر والہانہ ان سے جو ہے الفت رکھتے تھے، اور اتنا زیادہ ان کو چاہتے تھے کہ جس سال جو دنیا سے گئی ہیں تو اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھا. بلکہ یہ لکھا ہے کہ بعض ازواج پیغمبر رشک کرتی تھی کہ جب نبی ان کا ذکر کرتے تھے وہ کہتی تھی کہ آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں جبکہ بڑی کافی زمانہ گزر گیا. تو نبی نے کہا کہ ان کی جیسی آج تک نہ کوئی ہوئی ہے نہ ہو سکے. وہ شخصیت ہے کہ جس نے مجھے اس وقت سہارا دیا کہ جب میں بے سہارا تھا اور مجھے ضرورت تھی. تو اب اس شخصیت کی فضیلتیں ہم اپنی زبان سے جو بھی بیان کر سکتے وہی چیزیں جو معصومین سے آئی ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں. کم سے کم یہ ہے کہ اگر آج کے دن ان کے نمونے عمل قرار دیا جائے تو دیکھیے دنیا میں آج زمانہ ایسا ہے کہ جب شوہر زوجہ دونوں اپنے گھر کو لے کے چلتے ہیں تو زوجہ
اور شوہر دونوں مل کے کسی گھر کو کسی مشن کو آگے بڑھائیں. جی اور کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ کسی عورت کے پاس اس کی دولت خود کی نجی موجود ہو اور اسلام کو چاہیے ہو, جی اسلام کے فروغ کے لیے ضرورت ہو بے اور شک اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ضرورت ہو, تو ان کے جو ہے کردار پر عمل کرتے ہوئے اس میں بھی حصہ لیں. بے اور شک ہم ہر اعتبار سے رسالت کی جہاں جیسی بھی مدد ہو سکی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کی, تو ہم بھی اس میں حصہ لیں. جی ہمیں بھی جب موقع ملے تو ہم بھی اسلام اور دین اور شریعت کی مدد دامے درمے سخنے کرتے رہیں, تاکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنے کا پورا موقع حاصل ہو سکے. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال جو ہے وہ اس عنوان سے خود سید المرجع کے خطاب میں سے انہوں نے تبلیغ کے اوپر جو رسول اللہ کے قول کو انہوں نے پیش فرمایا, اور فرمایا کہ تبلیغ صرف مرد نہیں بلکہ خواتین کے اوپر بھی واجب ہے جس طریقے سے مردوں کے اوپر واجب ہے. تو خواتین اس دور میں کس طریقے سے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, کس طریقے سے تبلیغ کر سکتی ہے اور جو جامعہ کے لیے مفید ثابت ہو جائے, اس عنوان سے قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیے, بہت اہم مسئلہ پیغمبر اسلام کے قول کے مطابق مرد عالی قدر نے اس کو چھیڑا اور بتایا اور بتانے کی کوشش کی جی کہ جناب سید زہرا کی خود کی جو ہے ایک زندگی, جی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خود کی زندگی ہے, شوہرداری کیسے ہو, بچے کیسے پالے جائیں. جی کیونکہ جب عورت جو ہوتی ہے نا, وہ عورت ہو یا مرد ہو, جی 2-3 مرحلے ہوتے ہیں زندگی میں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے, یا پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ وہ کسی کا شوہر ہوتا ہے, تیسرا مرحلہ وہ کسی کا جو ہے باپ ہوتا ہے. ایسے ہی عورت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کی بیٹی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کسی کی زوجہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کسی کی ماں ہوتی ہے. صحیح. اب اس کو اپنی زندگی میں یہ 3 کردار ایسے نبھانا ہے جی کہ جو بالکل جناب سیدہ کے کردار اور سیرت سے ٹیلی ہوتے ہوں, ملتے جلتے ہوں. جب بیٹی ہو تو کیسے رہے, جب زوجہ بنے تو کیسے رہے, جی اور جب جو ہے بچوں کی ماں بنے تو کیسے رہے. بے تو شک یہ سارے کردار جناب سیدہ نے بتائے کہ جب بیٹی ہو تو دیکھو میرا کردار ایسا ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں, جب زوجہ ہو تو مجھ جیسی ہو کہ میں علی کی زوجہ ہوں, ماں ہو تو میرے جیسی کہ میں نے جب بچوں کو پالا ہے تو ایک حسن نکلا ہے, ایک حسین نکلا ہے. سبحان تو اللہ. عورتیں آج کے زمانے میں بھی اس دور میں جبکہ بہت ضرورت ہے کہ وہ جو کہ ایک عورت ہوتی, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک مرد کو پڑھا دیا جائے تو ایک مرد کو پڑھایا گیا, لیکن ایک عورت کو اگر تعلیم دے دی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے کو تعلیم دی گئی ہے, ایک خاندان کو تعلیم دی گئی ہے, چونکہ وہ ایک خاندان کو تربیت کرتی ہے. انسان کا سب سے پہلا مکتب جو ہوتا ہے وہ آغوش مادری ہوتا ہے. تو ماں اپنے کردار کے اعتبار سے, سیرت کے اعتبار جو اس کو ہنر آتا ہے, اور ہر ہنر میں جو ہر میدان میں وہ ہنر رکھتی ہے, ہر میدان میں وہ سیکھے. جناب سید زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا عمل کرتے ہوئے ہر میدان میں جو ہے آگے آ کے, اور جیسا جہاں پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے اور دین کو شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے ضرورت پڑے تو وہ کر سکتی ہے. آج کے زمانے میں تو کردار کے ذریعے سے سب سے زیادہ بہتر یہ اور سب سے بڑی مدد اور سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ جو معاشرہ اس کے ہاتھ میں ہے, جو بچے اس کے ہاتھ میں, ان کو اتنا پیارا, اتنا اچھا, اتنا دیدار بنا دے کہ وہ جب جدھر بھی نکلے تو ان کے نکلتے ان کے کردار کو دیکھ کر تبلیغ ہوتی چلی. واہ واہ, بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال مزید اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مہم نکتہ ہے. جو آج کے اس دور میں فسادات ہیں, مختلف طریقے سے فسادات ہے, یقیناً معاشرے میں بھی فسادات ہے اور عالمی سطح پر بھی فسادات کا سلسلہ موجود ہے. اور مرجع اہل قدر نے فرمایا کہ اس کے 2 وجوہات ہے جو یہ فساد بڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اہل باطل جو کہ بے شمار اور پرخرچ قسم کے تبلیغات کر رہے ہیں اور ملینز کے اعتبار سے, اور انہوں نے بہت سارے چینلز بھی بنائے ہیں, ہر اعتبار سے بہرحال تبلیغ کر رہے ہیں. اور دوسری جو ہے وہ اہل حق کی کم تبلیغ کرنا, تبلیغ کو کم کرنا, کم کاری, اس عنوان سے. تو اس نقطے پر آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ جی بالکل, بہت اچھی بات کہی, اور یقیناً میں نے جب وہ اس بات کو سنا تو مجھے خود بہت اچھا لگا کہ بڑے اچھے نقطے کی طرف آغا نے جو ہے متوجہ کیا کہ بالکل اہل باطل مسلسل جو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انسان, ایک زمانہ تھا کہ جب تبلیغ کا ایک ذریعہ بنایا تھا, تبلیغ کرنا ہوتی تھی, کچھ بتانا جو ہوتا تھا تو پہلے کچھ تاشا ڈھول بجایا جاتا تھا تاکہ لوگ ادھر جمع ہو جائیں, جیسا کہ سورہ جمعہ میں بھی ہے
کہ پیغمبر اسلام جب تماشے والے آتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ پرانا زمانہ ہے کہ تماشا کیا جائے تاکہ لوگوں کی دلچسپی ہو اور ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم ان سے جو ہے اپنی بات کہیں. ویسے ہی اہل باطل نے ایسا کیا کہ آج کل الیکٹرانک میڈیا پر انہوں نے ایسے ایسے پروگرام پیش کیے ہیں کہ جو تماشے کی حیثیت سے ہیں, اور جب لوگ ادھر متوجہ ہوتے ہیں تو ان کا جو مقصد ہے وہ اس کے درمیان میں کہتے ہیں. مثلا ابھی ایک ٹی وی پہ کوئی سیریل آ رہا ہو تو سیریل کو دیکھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے پورے سیریل میں تو یہی دکھایا جائے گا, بیٹا باپ سے بغاوت کر رہا ہے, ماں سے بغاوت کر رہا ہے, بیٹی ماں سے بغاوت کر رہی ہے, بیٹا باپ سے بغاوت کر کے شادی کر رہا ہے, اور جو چاہے باپ اگر کچھ کہتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے, ماں اگر یعنی چھوٹے جو ہے بڑوں کا احترام نہیں کرتے بلکہ بڑوں کو جو ہے ذلیل کر رہے ہیں. ہر پروگرام میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے اعتبار سے جینے کا حق ہے اور آپ ایسا نہ کریں, اور باپ کیا ہے اور فلاں کیا. اب دیکھیے جتنے بھی پروگرام آپ دیکھیے تو بیٹا شادی کر رہا ہے تو پتہ چلا خاندان کے خلاف کر رہا ہے, باپ نے جو منع کیا ہے اسی کے ساتھ. تو یہ ایسے پروگرام دکھا کر لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے باقاعدہ جو ہے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, دین سے شریعت سے ہٹایا جا رہا ہے. اس میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اعتبار سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اس طرح کے پروگرامات دکھا کے اور ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اب دیکھیے پروگرام کا نام مثلا رکھ دیا ان کے ساس بہو, اب اس میں جتنا بھی دکھا رہے ہیں ساس بہو کے جھگڑے دکھا رہے ہیں. ہمیشہ جو ہے بہو ساس سے لڑتی رہتی ہے, ساس بہو سے لڑتی رہتی ہے, وہ سازشیں بہو کے خلاف کرتی. تو یہ جو دیکھا جاتا ہے, دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, آنکھیں جو ہیں کیمرہ ہیں, کیمرے میں کچھ آتا ہے, کان سنتے ہیں, تو یہ جو ہے بھولتا نہیں آدمی, یہ ادراک کی منزل میں جاتا ہے. یہ ادراک ہوتا ہے, ادراک کے بعد پھر وہ جو ہے ادراک کے بعد بھی فہم میں جاتا ہے, فہم کے بعد وہ عقل میں جاتا ہے, دماغ میں جاتا ہے, پھر وہ جا کے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ ادراک کہیں نہ کہیں پہ ایک چھپا ہوا رکھا ہے نا ہمارے دماغ میں, تو کہیں پہ بھی اس انسان جو ہے اپنی اوریجنل زندگی میں بھی اس کو استعمال کر لیتا ہے. یہ کام اہل باطل نے کیا ہے, گھروں کو جو ہے ایک دوسرے سے باغی کر دیا ہے, بیٹا باپ سے بغاوت کیے ہوئے, بیٹی ماں سے بغاوت کیے. ایک کام یہ ہوا ہے. دوسرا جو ہم آغا نے جو ہے متوجہ کیا ہے وہ یہ کہ اہل اسلام تو وہ یہ ہنوز دہلی دور ہے, ابھی دلی بہت دور ہے. کچھ لوگ تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ دلی بہت دور ہے, اپنا کام ہوتا رہے. دوسرے کچھ لوگ یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو ہوگا تو امام زمانہ آئیں گے تب ہوگا, امام زمانہ تشریف لائیں گے تب ہوگا. ارے وہ ہوگا جب آئیں گے تو پھر آپ دعا کرتے کیا امام زمانہ کے ناصروں میں شمار ہو, کچھ تو آپ کریں. آپ کو چاقو چلانا تو آتا نہیں, آپ تلوار کیسے چلائیں گے بھائی؟ جی بالکل. آپ اپنی زبان ٹھیک سے چلا نہیں پائیں گے تو امام کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے کیسے لگائیں, کیسے آپ تلوار چلائیں گے, کیسے آپ جنگ میں آئیں گے؟ تو اہل باطل نے غفلت کی بنیاد پر کچھ ایسے ہیں کہ جن کو جیسے ذمہ داری دی گئی کہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں, جو ہماری قوم کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذمہ دار قوم کے ہونا چاہیے. مگر آج کے زمانے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں, باقی کسی کے ذمہ دار نہیں. بالکل. تو جن لوگوں کو عہدے دیے گئے ہیں, جن لوگوں کو منصب ملے ہیں, انہوں نے اپنے منصب کا صحیح استعمال قوم کی بہبودگی کے لیے نہیں کیا ہے, معاشرے کو سنبھالنے کے نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال اپنے سنوارنے کے لیے تو کیا ہے. تو یہ سب سے بڑی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس طرف غفلت برتی ہے, ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں, جبکہ ہم متوجہ ہونا چاہیے. جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے وہ ہمارے پاس ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں, یا بہت سارے معاشرے کو, ایسے ہمیں بھی ان کے مقابل میں آنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی لکیر کو مٹانے کے لیے, بڑی لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اس کو مٹائیں, نہیں. ایک لمبی لکیر ہے, اگر اس کو چھوٹا کرنا ہے تو بغیر مٹائے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے برابر میں اس سے لمبی لکیر کھینچ دی جائے. ہم بھی اپنا کچھ پیش کریں. تو ہم اہل حق جو ہیں انہوں نے غفلت برتی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ غفلت سے جاگیں اور جو ہمارا حق جس طرح سے دشمن حملہ کرتا ہے اس کا ویسے جواب دیں. ایٹم بم کا جواب جو ہے آپ ڈھیلے مار کے نہیں دے سکتے, آپ پتھر پھینک کے نہیں دے سکتے. وہ الیکٹرانک میڈیا سے حملہ کر رہے ہیں تو آپ بھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ان کے اوپر جو ہے اور اس کا جواب دیں, تاکہ لوگوں کے درمیان میں آپ اجاگر ہو سکیں, دین جو ہے آگا. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم آپ اپنی ذمہ داری سے تو جو ہے سبکدوش ہو سکیں, جو آپ کی ذمہ داری ہے. جی بے شک بے شک. آخر میں قبلہ اگر کوئی پیغام دینا چاہے مومنین کے لیے اس خطاب کے حوالے سے, یا اور اگر کوئی ضروری بات ہے تو بسم اللہ فرمائیں. جی بہت اچھا, ماشاءاللہ, بہت بہترین اور مختصر وقت میں بڑے اچھے نکات آغا کی طرف سے رہتے ہیں. ہمیشہ اس طرح متوجہ رہیں. بہت کم دور میں جو ہے, اس دور میں یا کسی دور میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دین کا درد ہوتا ہے, اور جن کے یہاں قوم کا درد پایا جاتا ہے. ان کا ساتھ دیں, ہمیشہ ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیں,
اور پھر اس میں جو ہے اس میں آپ کی سبکدوشی ہوگی کہ آپ نے جو اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر اس کے بعد آواز آتی رہے کہ چلے آؤ اور ہم اپنے کام میں لگے رہیں. وہ آغا کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں ان کو سنیں، ان پہ عمل کریں، معصومین علیہ السلام کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان کے پر چلتے رہیں. یہی ہمارا آپ کی خدمت میں جو ہے التماس ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. قبلہ نہایتی تہ دل سے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کسی اور وقت میں بھی قبلہ انشاءاللہ آپ سے وقت لینے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں قبلہ دعاؤں میں فراموش نہ فرمائے. کربلا معلیٰ میں یقیناً آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا محتاج دعا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، بہت ہی خوبصورت گفتگو اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلہ سے. اور انہوں نے جس عنوان سے خود مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسین شیرازی دامت برکاتہ کے ان نکات کے اوپر روشنی فرمائی. یہ نقطہ بڑا مہم ہے کہ ہم اگر مقابلہ کرنا چاہے، اور مقابلے میں یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ میدان جو ہے، اگر جس عنوان سے میدان ہوگا اسی میدان میں ہمیں بھی اتر کے مقابلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ حملہ کر رہے اور ہم جو ہے وہ کسی اور طریقے سے وہ کرے، تو یہ نہیں ہوگا. تو آج کے اس دور میں جو دور ہے، خصوصاً میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس عنوان سے ہم بھی دین کی تبلیغ اس عنوان سے کریں. ضروری اور لازمی ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ انتشارات جو گمراہ کن انتشارات ہے، گمراہ کن چیزیں ہیں، ان کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کو انتشار دے رہے ہیں. گمراہ کن چیزوں کے مقابلے میں آپ ان چیزوں کو لے کے آئیے اسی پلیٹ فارم پہ کہ جو حق اور حقانیت کو ظاہر کرتے ہوئے. یعنی یہ جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے، اور اس میں سب جو ہے وہ شریک ہے، چاہے خواتین ہو یا چاہے مرد ہو، یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور پروگرام بھی تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور اس عنوان سے آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کے دعا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج.